السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4K ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، ملک میں دہشت گردی نے ایک بار پھر زور پکڑ لیا ہے، اور تو اور ہمارے سیکیورٹی اداروں کے ہیڈ کوارٹرز بھی ان کی زد پر ہیں۔ کراچی پولیس ہیڈ کوارٹر پر حملہ اس کی واضح مثال ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ بہت افسوسناک واقعہ ہے کراچی ہیڈ کوارٹر، پولیس ہیڈ کوارٹر پر حملہ۔ جی، ہر چند کے اس حملے کو ہمارے پولیس فورس کے جوانوں نے اور رینجرز نے ناکام بنا دیا ہے۔ تقریباً تمام دہشت گرد مارے گئے ہیں، اپنے انجام کو پہنچے ہیں۔ ابھی تک اطلاع تو یہی ہے کہ سارے جو دہشت گرد مارے گئے ہیں، میرے خیال میں شاید کچھ زندہ بھی انہوں نے پکڑ لیے ہوں، باہر کیا جو بھی ہے جی، حملہ ناکام بنا دیا۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان چھوڑ گیا ہے۔ پہلے ہماری چوکیوں پر حملے ہوئے ہیں، آرمی پر بھی حملے ہوئے، اور اب پولیس ہیڈ کوارٹر اس پر حملہ ہوا ہے، اور اتنا شدید حملہ کہ انہوں نے کئی گھنٹے تک پورے کے پورے ہیڈ کوارٹر پر ایک طرح سے قبضہ جمائے رکھا، اور وہ دناتے پھرے، انہوں نے دہشت پھیلائی، وہاں سے فائرنگ کی اور دستی بم پھینکے۔ تو یہ ایک شدید قسم کا، اب دیکھیے ہم گجرانوالہ میں بیٹھے ہیں، گجرانوالہ کراچی سے بہت چھوٹا شہر ہے جی، لیکن یہاں کا CPO آفس الحمدللہ مطلب محفوظ ہے، وہاں پہ چڑی پر نہیں مار سکتی۔ تو یوں کہیے کہ اگر وہاں پہ جا کے کوئی دہشت گرد قبضہ کر لیں تو کیسا ہو؟ پھر شہری ذرا سوچیں کہ وہ سوچیں کہ ان کے کیا گھر محفوظ ہیں، یا پاکستان کا کوئی بھی یا شہر کا کوئی بھی ادارہ محفوظ ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے نا جی۔ کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے، وہاں کا پولیس ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ صدر میں ہے، اور وہ بہت سینسٹیو ایریا، وہاں پہ بڑے اہم ادارے ہیں، بہت سارے سیکیورٹی جو ادارے ہیں وہاں پہ۔ تو وہاں پر دہشت گردوں کا دن دہاڑے آ جانا اور پھر رات گئے تک وہاں قبضہ جمائے رکھنا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور وہ نہتے نہیں آئے کہ مطلب وہ خالی ہاتھ آ گئے، کسی نے انہیں روکا نہیں، کوئی دیکھ نہیں سکا، وہ آپ کی اور میری طرح ایسے سفید لباس میں تھے تو کسی کو پتہ نہیں چل سکا۔ وہ بھاری اسلحہ کے ساتھ آئے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس بمز تھے، دستی بم تھے، انہوں نے وہ بھی فائر کیے ہیں، دستی بم پھینکے ہیں، اور کراچی کا وہ ایریا جو ہے صدر کا، وہ دھماکوں سے گونج سا رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ میں بار بار کہتا آ رہا ہوں کہ ہم ایٹمی قوت ہیں۔ اچھا، یہاں پہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ایٹمی قوت ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ ایٹم بم ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ جب دہشت گرد آئیں گے تو ہم نے ان پہ چلانا ہے۔ جی، یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اتنی بڑی پاور ہے ہم، اتنی بڑی قوت ہے ہم۔ دنیا کے وہ ممالک جو 7 ممالک ہیں جو بہت ترقی یافتہ گنے جاتے ہیں، جن کے پاس ایٹم پاور ہے، ان میں سے ایک ہم ہیں۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ ہمارے سیکیورٹی ادارے بھی محفوظ نہیں ہیں، اور ہمارے اب تو پولیس پہ سرعام حملے ہو رہے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ ناکے پہ کھڑے ہیں، وہ کسی مسجد کی سیکیورٹی پر کھڑے ہیں، وہاں ان پہ حملہ ہوا، کسی جلسے میں دھماکہ ہو گیا اور وہاں سیکیورٹی اہلکار جو تھے ان کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پولیس ہیڈ کوارٹر پر اتنی شدت کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے کہ ان کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا، اور دہشت گرد ہیں وہ کئی گھنٹے چھائے رہے ہیں۔ تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کی 7ویں یا پہلی بڑی ایٹمی قوت، آپ جہاں بھی اسے رکھیں، دنیا کی 7ویں بڑی ایٹمی قوتوں سے میں ایک ایٹمی قوت، اور وہاں کے سیکیورٹی ادارے اتنے غیر محفوظ ہوں کہ وہاں دہشت گرد آ کے حملے کریں، تو اس پر ہمارے سیکیورٹی اداروں کو اور حکومت کے لیے تو میں کیا کہوں، ہر روز ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ کبھی کبھی اس بات پہ شرم بھی آتی ہے، ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے بہت سارے ایشوز پر توجہ ہٹانے سے ایسی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ اگر ایسا ہے تو یہ اور بھی شرمناک ہے، اس پر بھی مطلب غور ہونا چاہیے۔ اس وقت ملک میں مہنگائی کا جو طوفان ہے IMF کے آنے کے بعد، اور ابھی جو آئے گا، بجلی کے نرخ جس طرح سے بڑھائے گئے ہیں، اب وہ 7.5 روپے تقریباً پر یونٹ جو ہے وہ بڑھائے گئے ہیں، اور وہ 3 مرحلہ وار 3 اقساط میں وہ 7.5 روپے جو ہیں وہ ہمارے بلز میں شامل کیے جائیں گے جی۔ اسی طرح سوئی گیس کے جو بل تھے وہ 300 گنا بڑھائے گئے ہیں، اور وہ بھی مرحلہ وار اس میں شامل کیے جائیں گے۔ اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں زمین اور آسمان ایک کر دیا گیا ہے، مطلب زمین سے اٹھا کے آسمان پہ۔ کون سا دور ایسا تھا جب اس ملک میں مہنگائی نہیں تھی؟ ایوب خان کے دور کو لے لیجیے آپ، ایوب خان کے دور میں چینی مہنگی ہوئی اور لوگ سڑکوں پہ آ گئے تھے، اور کسی نے ایک نے جوتا لہرا دیا، اور ایوب کو ہائے کہا تو وہ اقتدار چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب مجھے گالیاں پڑ رہی ہیں، میرے پاس حق حکمرانی نہیں رہا۔ لیکن یہ آج کے حکمران تو بڑے ڈھیٹ ہیں ماشاءاللہ، شہباز شریف صاحب کی ڈٹھائی کی تو انتہا دیکھیے آپ۔
جی اب مریم بی بی کو دیکھیے، انہوں نے تو واضح طور پر، اور میں کہتا ہوں کہ اگر پٹواریوں کو اب بھی سمجھ نہیں آئی کہ ان کی لیڈر ان کی باجی کیا کہہ رہی ہیں تو ڈوب مرنے کا مقام ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مسلم لیگ نون کی تو حکومت ہی نہیں ہے. میں تو اس حکومت کو مسلم لیگ نون کی حکومت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. جب تک میرے ابا جی آ کے حکومت نہیں سنبھالے تھے، حق حکومت ان کو نہیں دیا جاتا، حق حکمرانی ان کے سپرد نہیں کر دیا جاتا میرے ابا جی کے، جب تک وہ نہیں آ جاتے ملک میں اور وہ آ کے ملک کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کرتے، تب تک میں نہیں مانتی کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. یہ شرمناک بات ہے. اور وہ پٹواری جو دندناتے پھرے ہیں سڑکوں پہ کہ اس وقت ہماری حکومت ہے، ہم نے پھر حکومت بنا لی ہے، ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. ان کی تو حکومت ہی نہیں ہے. اچھا حکومت ہے کس کی؟ ذرا غور کیجئے گا. آرمی اسٹیبلشمنٹ جو تھی اس نے کہہ دیا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم بالکل اس سے الگ ہیں. تمام ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو حکومت نہیں ہے، حکومت تو ہے مسلم لیگ نون کی، ہم تو صرف اس کے اتحادی ہیں، ہم نے صرف اس میں ان کو ہاتھ دیا ہوا ہے. تمام پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری حکومت نہیں ہے، حکومت مسلم لیگ نون کی ہے. تو اس کے ذمہ دار وہ ہیں نون لیگ والے. یہ ان کے بیانات میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. اب نون لیگ کی جو چیف آرگنائزر ہیں اور سینئر نائب صدر، ایک طرح سے پارٹی کی سربراہ جو ہے نواز شریف کی غیر موجودگی میں مریم بی بی، پارٹی کی سربراہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری حکومت نہیں ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں، کیونکہ میرے ابا کے پاس حق حکومت نہیں ہے، عوام نے انہیں حق حکمرانی نہیں دیا. تو وہ جب کہہ رہی ہیں تو اس کے بعد پٹواریوں کو ڈوب نہیں مرنا چاہیے کہ ان کی تو ملک میں حکومت نہیں ہے. اور جو عمران خان کہا کرتا تھا کہ یہ تو صرف 27 کلومیٹر پہ شہباز شریف بیٹھے ہیں، ان کی تو حکومت صرف 27 کلومیٹر پہ ہے. یہ ساری چیزیں دیکھیے گا. اور میں نے پروگرام میں کہا تھا عوام کو جھنجھوڑنے کے لیے، لیکن ان کو کیا جھنجھوڑنا، یہ تو گھوڑے گھوڑے، ان کو تو سمجھ نہیں آتی. اچھا پٹواریوں کو جب بی بی نے یہ کہا، انہیں سمجھ آئی ہے کہ بی بی کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے ہر طرح کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، یہ اکیلا شہباز شریف ہے، وہ بھوگتے اس کو جی. تو شہباز شریف مسلم لیگ نون نہیں ہے. اچھا خیر، میں ہر روز کہا کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کے دور میں 2018 سے اب تک یہ واحد پیریڈ ہے حکومت کا دورانیہ جس میں کوئی ایک پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم برسر اقتدار نہیں ہیں. پی ٹی آئی کے آج بھی سب سے بڑا جو عہدہ ہوتا ہے مملکت کا، وہ صدر مملکت کا ہوتا ہے. وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے. عارف الوی صاحب عمران خان صاحب کی کٹ پتلی ہیں جی، سبھی کو پتہ ہے. سب سے بڑا عہدہ ان کے پاس ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی جو کہتی ہے کہ ہماری تو حکومت نہیں ہے، اسمبلی میں سب سے بڑا عہدہ اسپیکر کا ہوتا ہے، تو اسپیکر پیپلز پارٹی کا ہے. پھر سب سے امپورٹنٹ جو عہدہ ہوتا ہے وہ وزیر خارجہ کا ہوتا ہے. اور پیپلز پارٹی کے سربراہ جو ہیں، آئینی سربراہ جناب بلاول بھٹو زرداری، پیپلز پارٹی کے چیئرمین، وہ وزیر خارجہ ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ جو وزارتیں ہیں وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہیں. اسی طرح آپ مولانا فضل الرحمان کو دیکھ لیں، ان کے پاس جو وزارتیں ہیں. ایم کیو ایم کو دیکھیے، آپ سب لوگوں کو دیکھیے. کاف لیگ کے جو 2 لوگ ہیں وہ بھی وزارتیں انجوائے کر رہے ہیں، جناب شجاعت حسین صاحب کے صاحبزادے اور ان کے سیکرٹری جنرل. آپ غور کیجئے طارق بشیر چیمہ، آپ غور کیجئے کون سی ایسی پارٹی ہے جس کے پاس اس وقت اقتدار نہیں ہے. ابھی حال ہی میں 2 صوبوں سے عمران خان صاحب نے اپنا حق حکمرانی چھوڑا ہے. 2 صوبوں سے انہوں نے ریزائن کیا، ورنہ 2 صوبے بھی ان کے پاس تھے جی. تو اس وقت پاکستان میں کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جس کے پاس حکمرانی نہ ہو. اب جب آئین کی اور دستور کی بات ہوتی ہے نا، تو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اختیارات ہمارے پاس ہیں. صدر جب چاہے وہ دونوں صوبوں کے گورنرز کو بھی فارغ کر سکتے ہیں، وہ جب چاہیں الیکشن کال کر سکتے ہیں، سارے آئینی اختیارات ان کے پاس ہیں. جب یہ کہا جائے کہ آئینی طور پر سب سے بڑا کون ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمارا صدر ہے، اس کے پاس سارے آئینی اختیارات ہیں. وہ چاہے تو چیف الیکشن کمیشن کو جب چاہے کان سے پکڑ کے ادھر سے ادھر کر دیں. یہ ان کا موقف ہے، میرا نہیں ہے. لیکن جب انہیں کہا جاتا ہے کہ مہنگائی ہوگی ہے، ڈلیور کرنے میں آپ ناکام ہو گئے، تو وہ کہتے ہیں ہماری تو حکمرانی نہیں ہے، ہمارے پاس کون سا حکومت ہے. جو ہم سے پوچھا جاتا ہے، اچھا بھائی آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ 2 صوبوں میں الیکشن کیوں نہیں ہو رہے، آپ کا صدر یہ پوچھ سکتا ہے. عمران خان صاحب نے یہ کیوں نہیں خط لکھا کہ صدر پاکستان آپ پوچھئے صدر مملکت کہ شہباز شریف نے کن بنیاد پر اتنے کڑے وعدے کر لیے ہیں آئی ایم ایف سے، اتنی کڑی شرائط، اور اتنی مہنگائی کیوں ہوئی ہے. اس پہ بات نہیں کرنی کیونکہ یہ سارے آئی ایم ایف کے چیلے ہیں، سب اس سے کمیشن لیتے ہیں اور سارے اس کے زر خرید غلام ہیں. اس لیے آئی ایم ایف کے خلاف کو نہیں بولے گا، اس مہنگائی کے خلاف کو نہیں بولے گا، کیونکہ سب لوگ اقتدار کے نشے میں چور ہیں اور سب نے وہاں سے استفادہ حاصل کرنا ہوتا ہے. یہاں پر صرف عوام جواب دیں مہنگائی کے آگے. لیکن جب اختیار اور اقتدار کی بات آتی ہے تو وہاں سب کے پاس، وہ سارے سٹیک ہولڈر وہ کہتے ہیں اختیارات تو ہمارے پاس. عمران خان کہتے ہیں
اختیار میرے پاس ہیں. لیکن حیرت کی بات ہے جب وہ اپنی FIR لانچ نہیں کروا سکتے اپنی مرضی کی, تب وہ کہتے ہیں میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے. جی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس وقت پاکستان میں اصل حکمران کون ہے. میں نے جیسے پہلے عرض کیا, دوبارہ عرض کرتا ہوں, اسٹیبلشمنٹ کہہ چکی ہے کہ اس وقت ہمارا اقتدار میں کوئی حصہ نہیں ہے, ہم بالکل الگ ہیں, ہم نیوٹرل ہیں. پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی, یہ انہوں نے کہا ہے. اچھا, اسٹیبلشمنٹ اقتدار میں نہیں ہے, ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں یہ حکمران کر رہے ہیں. نون لیگ کہہ رہی ہے, مریم بی بی سب سے بڑی سٹیٹمنٹ مریم بی بی کی ہے جو اس وقت مسلم لیگ نون کی آئینی اور عملی سربراہ ہیں. جی وہ کہہ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کی تو حکومت ہی نہیں ہے. اچھا, پیپلز پارٹی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہماری حکومت ہے, کاف لیگ ماننے کو تیار نہیں ہے, کوئی بندہ ماننے کو تیار نہیں ہے. اب سوال یہ ہے میرا پاکستانی عوام سے, ان گھگو گھوڑوں سے کسی ایک سے پوچھئے کہ حکومت کسی ہے, ہم نے کس سے پوچھنا ہے؟ کون جواب دے؟ عوام کو کوئی جواب نہیں. پہلی بات, عوام کون سی بھائی؟ ایک ہجوم ہے نا, تو ہجوم کو کون جواب دیتا ہے؟ کہیں ہم قوم بنیں گے. اچھا, قوم تو بڑی مشکل بات ہے, یہ تو آپ ٹرکیہ سے لیجئے نا کہ ٹرکش کیسے ایک قوم بنے ہیں. ایک دن میں کہا طیب اردگان نے کہ ہم ڈالر کا استعمال نہیں کریں گے, تو ڈالر کی اوقات دیکھی, انہوں نے زمین بوس کر دیا ڈالر کو. طیب اردگان نے اپنے اثاثے دیے, اس نے کہا کہ قوم پہ مشکل وقت ہے, میں حاضر ہوں. وہ ہے قوم. ہم لوگ عوام بن جاتے تو بڑی بات تھی, ہم عوام بھی نہیں بن سکے. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ 25 کروڑ عوام ہیں, 25 کروڑ قوم نہیں ہے, یہ قوم نہیں ہے. میں نے کہا تھا قوم بننا تو بہت اگلی باتیں ہیں, آپ عوام نہیں بن سکے, آپ صرف اور صرف ہجوم ہیں, ایک جتھا ہے. آپ کوئی بھی آپ کو اکٹھا کرتا ہے اور آپ کو اپنے پیچھے لگا لیتا ہے. مجھے تعجب ہوا لوگوں نے جب کہا تھا نا کہ مولانا سعد رضوی جو ہیں وہ کیوں نہیں بیدار ہوئے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر 10 روپے بھی لیٹر بڑھا تو ہم لوگ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو میں نے ہنس کے کہا کہ سعد رضوی صاحب تو بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اگر 10 روپے لیٹر بڑھا تو ہم پھر ہر طرح کا احتجاج کریں گے اور اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. لیکن 10 روپے تو نہیں بڑھایا, انہوں نے تو 22 روپے بڑھایا ہے. اس لیے سعد رضوی صاحب اس لیے خاموش تھے. لیکن انہوں نے کل بڑی دھڑلے دار جمعہ کی نماز کے بعد پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے بہت کچھ کہا. انہوں نے کہا کہ یہ 22 روپے اگر واپس نہ لیے گئے, غالباً انہوں نے 20 تاریخ کا سوموار کا ٹائم دیا ہے کہ سوموار سے پہلے اگر حکومت نے یہ نہ لیا تو پھر انہوں نے دھمکی دی ہے کہ انہیں پتہ ہے پھر ہم کس لیول کا احتجاج کرتے ہیں. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ بھی سڑکوں پہ آتے ہیں اور پھر جو وہ کرتے ہیں, جیسے انہوں نے کہا, یہ ان کے الفاظ ہیں, انہوں نے کہا جو ہم کرتے ہیں پھر ان کو پتہ ہے ہم کیا کرتے ہیں. اچھا, وہ سڑکوں پہ آئیں گے, پولیس کی گاڑیاں جلائیں گے, سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں گے, پبلک املاک کو نقصان پہنچائیں گے, تو کیا حکومت اس کے بعد جاگے گی کہ ہم نے پبلک کو کچھ ڈلیور کرنا ہے؟ یہ ساری چیزیں سوچنے کی ہیں شہباز شریف کی. اب شہباز شریف کو سوچنا چاہیے کہ ان کی پارٹی کے اپنی سربراہ جو ہیں ان کی سگی بھتیجی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں میری حکومت نہیں ہے, مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے. یہ شہباز شریف تو اب گھس بیٹھی ہے نا پھر کہ مطلب اقتدار میں آ گیا, کس نے دھکا دیا ہے, کیسے وہ اقتدار میں پہنچے. یہ شہباز شریف کو سوچنا چاہیے اور پاکستانی عوام کو سوچنا چاہیے, مسلم لیگ نون کے جیالوں کو سوچنا چاہیے کہ بابا آپ ذرا غور کیجئے آپ کی اوقات کیا ہے. آپ کی لیڈر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو آپ نے کنہیں اختیار دے کے اقتدار میں بھیجا ہے؟ کون لوگ ہیں جو آپ کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ وہ تو باہر آ کے کہیں گے کہ ہماری تو حکومت ہی نہیں تھی, ہماری لیڈر نے پہلے ہی کہہ دیا تھا, ہم اس لیے آپ کو جواب دینی ہے. جی, تو پاکستان میں کون جواب دے؟ بات شروع ہوئی تھی کراچی پولیس ہیڈ کوارٹر پر دھماکے سے. تو پاکستان اس وقت جس صورتحال سے دوچار ہے, ہم معاشی دہشت گردی کا بھی نشانہ بنے ہوئے ہیں اور معاشی دہشت گرد ہمارے پالیٹیشینز ہیں. وہ عمران خان ہے معاشی دہشت گرد, وہ عارف علوی ہیں, وہ شہباز شریف ہیں, وہ مریم نواز شریف ہے. یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ معاشی دہشت گرد ہیں. تو یہ جو چند لوگوں کا جتھا کہ آپ کے پورے ہیڈ کوارٹر کو یرغمال بنا لیتا ہے, وہ بھی دہشت گرد ہیں. اور وہ تو ان کی شناخت بھی ہوگی, انہوں نے کہہ دیا جی کہ شناخت ہو گئی ہے, فلاں کا نام فلاں ہے, وہ فلاں شمالی وزیرستان سے تعلق ہے ان کا, اور ایسے ہوا ہے. مطلب آپ, اور حیران کن بات ہے اس میں سمیر ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اس دھماکے جو ہے نا باز گشت, یہ بہت دنوں سے سنائی دے رہی تھی. اب سیکیورٹی ادارے کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو پہلے ہی متنبع کر دیا تھا, ہم نے تو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ ایسے ہونے جا رہا ہے. تف ہے پھر تو اس سسٹم پر کہ اگر پہلے سے آپ کو پتا تھا کہ دہشت گرد آ گئے ہیں اور اتنے بھاری اسلحے کے ساتھ ہیں, اتنی بھاری پلاننگ کے ساتھ ہیں, اور آپ اپنے ہیڈ کوارٹرز کو محفوظ رکھ سکتے. ایک جملہ میں نے بڑے دکھ کے ساتھ کہا تھا, دوبارہ سے دوہرا دیتا ہوں کہ ہمیں اپنی فوج کی حفاظت کے لیے ایک اور فوج کی ضرورت ہے. جی, ہمیں اپنی پولیس کی حفاظت کے لیے ایک اور پولیس کی ضرورت ہے. اور عوام کو تو گولی مارے, ان کی حفاظت, ان کیڑوں مکوڑوں کی حفاظت کون کرے گا؟
نہ ان کی عزت محفوظ، نہ ان کی زندگی محفوظ، نہ ان کے جان و مال محفوظ، ان کا تو کچھ بھی محفوظ نہیں ہے. ان کی تو آپ جان ہی دیجیے، یہ تو بیچارے سڑکوں پہ اور فٹ پاتھوں پہ زندگی گزارنے والے ہیں. میں کہہ رہا ہوں سندھ کے آپ 80% آبادی کو دیکھیے وہ کس حال میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اور جو لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے تھے ذرا جا کے ان سے پوچھیے. اور ایک بات آخر میں کر کے آج کا پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے، میں مطلب اس سے زیادہ بول نہیں سکتا اس موضوع پر. بتایا جا رہا ہے یہ مبشر لقمان نے شاہد مسعود نے یہ پروگرام بریک کیا ہے. شاہد مسعود اگر ان کا دعویٰ درست ہے تو میرا تو سر شرم سے جھکا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جب پاکستان میں سیلاب آیا تھا تو ترکی نے جو ہمیں امدادی سامان بھیجا تھا، امدادی سامان ہمارے سیلاب متاثرین کے لیے، وہی سامان جب اب 3 دن پہلے ترکی کو ہم نے بھیجا ہے واپس ان کے زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے. تو وہ جو سامان انہوں نے ہمیں بھیجا تھا سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے، ہم نے وہی سامان دوبارہ پیک کر کے انہیں بھیج دیا. اس پہ سر شرم سے جھکا ہوا ہے کہ پہلی بات جو ہم بار بار پروگرامز میں کہہ رہے تھے، جو دوست ممالک کی طرف سے امدادی سامان ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچا. وہ ابھی تک ان کے گوداموں میں پڑا ہوا ہے، سرکار کے گوداموں میں پڑا ہوا ہے. جیسے ہم بار بار کہتے ہیں سندھ میں گندم جو ہوتی ہے وہ سڑ گل جاتی ہے لیکن لوگوں تک نہیں پہنچتی. وہ بیچارے ایک وقت کی روٹی کو ترستے ہیں اور وہ سارے کا سارا اناج، ادویات، ہر چیز ہوتی ہے وہ کیڑے مکوڑوں کا حصہ بھی نہیں بنتی. پتہ نہیں وہ کس کا حصہ بنتی ہے، اسے کتے بلے بھی نہیں کھا سکتے. تو اب جو دوست ممالک کی طرف سے اور بالخصوص ترکی کی طرف سے جو امداد آئی تھی وہ تب سے محفوظ پڑی تھی الحمدللہ. جیسے ہمارے ملک میں فیصلے محفوظ ہوتے ہیں، تب سے وہ امداد محفوظ پڑی تھی. اور وہی امداد، اگر وہی امداد واپس بھیجی گئی ہے، اس کی ساری ذمہ داری ہے وہ شاہد مسعود صاحب پہ ہے. انہوں نے شاہد مسعود نے یہ پروگرام میں یہ خبر بریک کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ سر شرم سے جھکا ہوا ہے. اگر ترکی نے اس پر، اس کے میڈیا نے اس کو بہت زیادہ نہیں اچھالا تو ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دوست ملک پاکستان کی عزت رکھ لی ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارا کردار اتنا گنونا اور گھٹیا ہے کہ جو امداد انہوں نے ہمیں بھیجی تھی اسلام متاثرین کی امداد کے لیے، وہی ہم نے واپس ان کو بھیج دی ہے. جناب ہماری طرف سے مدد لیں، آپ اپنے زلزلہ متاثرین کی مدد کیجیے. یہ بہت شرمناک بات ہے. یاد رکھیے گا جب قومیں اس لیول پہ پہنچ جاتی ہیں تو پھر آپ کی پارلیمنٹ محفوظ نہیں رہے گی، آپ کا سپریم کورٹ محفوظ نہیں رہے گا، آپ کا کوئی بھی سیکیورٹی اداروں کا ہیڈ کوارٹر محفوظ نہیں رہے گا. کیونکہ پاکستان کی عوام محفوظ نہیں ہے. یہ مقافات عمل ہے، یہ خدا کی لاٹھی ہے. جب پھر وہ چلتی ہے تو وہ بہت باریک پیستی ہے اور پھر وہ نہ اوپر دیکھتی ہے نہ نیچے دیکھتی ہے. پھر بڑی بڑی عمارتیں بھی زمین بوس ہوتی ہیں اور پھر بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے سر بھی قلم ہوتے ہیں. اور اللہ کی یہ لاٹھی، مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ کی لاٹھی جو ہے حرکت میں آ گئی ہے. بہت سارے مظلوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں، غریب لوگوں کی جانیں گئی ہیں. تو اللہ رب العزت کی لاٹھی جو ہے اب وہ حرکت میں آئی اور دیکھیے اب بہت بڑے بڑے سر جو ہیں وہ اتریں گے، بہت بڑی بڑی پگڑیاں جو ہیں وہ زمین بوس ہوں گی. مجھے تو یوں لگ رہا ہے. جی سر، بہت شکریہ. جی ناظرین، امید ہے آپ کو آپ کے بہت سارے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. اپنے میزبان سمیر بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.